اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما عاجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83 اور 84 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ انشاءاللہ آیت نمبر 89 تک چوتھا رکوع مکمل کریں گے آج ہم۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَمَا عَاجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے کل اللہ کا یہ ارشاد کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں، مگر کسے؟ ہر اس شخص کو جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے اور پھر ثابت قدم رہے، یعنی چلتا رہے اس سیدھی راہ پہ، چار کام جو کرتا رہے۔ اس کے بعد والی اب آیت، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلے طور کی جانب ایمن تو قوم سے پہلے ہی پہنچے، اپنے رب سے ملاقات کے اشتیاق میں، شوق میں قوم کو ابھی پیچھے ہی چھوڑا، آپ آگے پہنچ گئے تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَمَا عَاجَلَكَ، کس چیز نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا، تمہیں تمہاری قوم سے پہلے کون چیز لے آئی یہاں اے موسیٰ؟ وَمَا عَاجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ، اپنی قوم سے کون سی چیز تمہیں پہلے لے آئی ادھر یا موسیٰ اے موسیٰ؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہم اولائی، وہ سب علی اثری، میرے پیچھے، یعنی وہ میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں، وعجلت، اور میں نے جلدی کی، الیک، آپ کی طرف، ربی، اے میرے رب، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے، یعنی تیری رضا کے لیے میں نے جلدی کی، قوم سے پہلے ہی چلا آیا، تھوڑا تیز آئے موسیٰ علیہ السلام اس اشتیاق میں، اس شوق میں، اس محبت میں کہ کب میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ لیکن یہاں کچھ الٹا ہی مسئلہ تھا کہ ایکسپلینیشن کا سامنا کرنا پڑا، جواب طلبی ہوئی کہ تم پہلے کیوں آئے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں بہت بڑا درس ہوتا ہے کہ چونکہ یہ نبی ہیں، لہذا نبی نے اگر اپنے حساب سے، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ کے مطابق ایک اچھا کام کیا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا تھا، وقت مقرر سے پہلے آئے، اس پر بھی انہیں جواب دینا پڑا کہ تم وقت سے پہلے کیوں آئے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّا، بس بے شک ہم نے، قد فتنا، ہم نے آزمائش میں ڈالا، قومک، آپ کی قوم کو، تمہاری قوم کو، من بعدک، تمہارے بعد، وَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور انہیں گمراہ کر دیا سامری نے، سامری نے وہ بچڑا بنا کر انہیں گمراہ کر دیا۔ کچھ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس میں ایک درس یہ ہے کہ دیکھو کہ اگر وہ وقت سے پہلے نہیں آتے بلکہ قوم میں ہی رہتے، ان کے ساتھ آہستہ آہستہ آتے، تو سامری نے جو انہیں بھٹکایا تھا، آپ بر وقت انہیں ٹوکتے تو اس چیز سے بچ جاتے۔ گویا یہاں کسی بھی اعتبار سے ہمیں جو بھی ڈیسیجن لینا ہوگا، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوگا کسی بھی شخص کو، تو اللہ تعالیٰ کی عین ہدایت کے مطابق لینا ہوگا، نہ اس سے آگے جانا ہوگا نہ پیچھے رہنا ہوگا۔ اسی طرح وقت، جس چیز کا جو مقرر ہے اس میں بھی نہ جلدی کی جانی چاہیے اور نہ دانستہ اس میں تاخیر ہونی چاہیے، کسی قسم کی بھی کوئی عبادت ہو، کوئی کام ہو، فرائض ہوں۔ تو فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کون سی چیز لے آئی، وقت سے پہلے یہاں پہنچے، تم قوم کو پیچھے چھوڑ دیا،
انہوں نے کہا نا وہ تو میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، وہ بچڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئے ہیں، مبتلا ہو گئے ہیں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، تو لوٹا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان، بہت غصے میں بھرے ہوئے، اسفا اور افسوس کرتے ہوئے، انتہائی غصے میں اور رنجیدہ ہو کر وہ قوم کی طرف لوٹے۔ یہاں بیچ میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں، یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پہنچے تھے پھر اپنے رب سے انہوں نے کہا تھا مجھے اپنا آپ دکھا دے، جب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اپنی تجلی انہوں نے طور پر ڈالی، وہ راکھ ہو گیا، بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر انہیں وہ تختیاں دی گئیں۔ اس ساری تفصیل کو یہاں مختصر کر دیا گیا ہے، دوسری جگہ پہ اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت مکہ کے لوگ جو تھے ان کو کس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی کہ رسول جو ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اپنی قوم کی اسے کتنی فکر ہوتی ہے۔ فوراً اس پوائنٹ کی طرف آئے کہ موسیٰ لوٹے، بیچ والی بات چھوڑ دی یہیں پہ، اور کس حالت میں لوٹے، وہ غضبان یعنی بہت زیادہ غصے میں بھرے ہوئے اور رنجیدہ حالت میں، یعنی اتنی قوم کی فکر ہوتی ہے نبی کی۔ تو مشرکین مکہ کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارا نبی جو بار بار تم سے کہتا ہے، تمہاری یہ ساری بدتمیزیاں برداشت کرتا ہے، تمہاری یہ گالیاں برداشت کرتا ہے، ان کے ساتھیوں کو تم اتنا سزاتے ہو، تو دراصل ان کے دلوں میں جو ہوتی ہے محبت ہوتی ہے، وہ گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، وہ رب کی رضا کا راستہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ جب وہ لوٹا، موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے، قوم میں پہنچے، تو وہاں جا کر کیا کہا؟ قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، الم یعدکم، کیا تم سے وعدے نہیں کیے ربکم، تمہارے رب نے، وعدن حسنا، بہت اچھے وعدے، کیا تم سے بہت اچھا وعدہ نہیں کیا؟ ایک وعدے کا تذکرہ بھی ہم یہاں کر سکتے ہیں، اچھا وعدہ ہے، اور اس میں چھپے ہوئے بہت سارے وعدے بھی ہیں۔ قوم سے کہا کہ تمہیں کس طرح سے دشمن سے نجات دی، تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے کس طرح سے اس نے تہس نہس کر دیا، کیا کتنی نعمتیں تمہیں کھلایا، تمہیں پلایا، تمہارے لیے سایہ، تمہارے لیے بے شمار نعمتیں دی، اور تم بھول گئے، چند ہی دنوں میں تم بھول گئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد، کیا لمبا عرصہ گزرا تھا کہ اب یہ جو دوسرا وعدہ تھا جو تمہیں تختیاں ملنی تھی، دستور حیات ملنا تھا، تورات جو تمہیں ملنی تھی، کیا اس میں بڑا زمانہ گزر گیا تھا؟ ام اردتم، یا تم نے چاہا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ اترے تم پر تمہارے رب کا غضب، یا تو تمہیں لگا کہ بڑا زمانہ گزر گیا ہے، دیر ہو گئی وہ وعدہ پورا کرنے میں، یا پھر ایسا کہ تم چاہتے ہو خود کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، فاخلفتم موعدی، تو تم نے وعدہ خلافی کی میرے وعدے کی، موعدی، تم نے مجھ سے کیا وہ وعدہ۔ ان سے کیا وعدہ کیا تھا کہ ہم اب آپ ہی کی پیروی کریں گے، اب ہم نے آپ کو نبی تسلیم کیا، ہم آپ کی پیروی کریں گے، آپ نے ہمیں نجات دی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور تم نے میرا یہ وعدہ صرف اس لیے توڑا، دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو تم نے سمجھا بڑا عرصہ گزر گیا، ہمیں ابھی وہ تختیاں نہیں ملی، ہمیں ابھی وہ ہدایات نہیں ملے، تو یا پھر تم خود چاہتے ہو کہ تم پہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب دیکھیں یہ سوال جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا تو ان کا جواب کیا تھا، یہاں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی اخلاقی حالت کس قدر پستی کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ جو غلام قومیں ہیں کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر، قوموں کا ضمیر جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب ان کا جواب سنیے کیا جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، کیا جواب دیتے ہیں؟ قالو، وہ بولے، ما اخلفنا موعدک،
ہم نے آپ سے کیا ہوا جو وعدہ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار سے ہم نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، یعنی جان بوجھ کر ہم نے آپ کی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولیکننا، بلکہ حقیقت یہ ہے، حملنا، ہم پر لادا گیا تھا، ہم لد گئے تھے، اوزارم، بوجھ سے، من زینت القوم، قوم کی زینت کے بوجھ سے، یعنی قوم کے زیورات سے ہم لد گئے تھے، بہت سارے زیورات ہمارے پاس تھے، فقذفناها، تو ہم نے اسے ڈال دیا، فکذالک، اور اسی طرح سے القسامری، سامری نے بھی کچھ ڈالا، یعنی انہوں نے جو جواب دیا کہ ہم نے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ کچھ واقعات ہی ایسے ہو گئے، حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ ہم مجبور ہو گئے ایسا کرنے میں۔ اور کیا حالات ہو گئے؟ فرمایا کہ ہم لد چکے تھے، بہت زیادہ بوجھ تھے ہمارے جسموں پہ، بہت سارے زیورات تھے۔ بائبل میں عجیب قسم کی بات کہی گئی ہے اس معاملے میں۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا، اور پھر موسیٰ نے قوم سے کہا کہ تم ان سے کہو کہ کل تو تمہیں نکلنا ہے، تو تم ان قبطیوں سے، جن کے وہ غلام تھے، فرعون کی قوم، کہ ان سے تم کافی زیورات ادھار لو، بہت سارے زیورات ادھار لو، تمہاری عورتیں بھی، مرد بھی، اور خوب زیورات پہنے تو راتوں رات نکل آئے، تاکہ ان کے زیورات بھی آپ اپنے ساتھ لے آئے۔ گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انہیں چوری کرنا سکھا رہا تھا، ان کے مال غصب کرنا سکھا رہا تھا۔ اور افسوسناک صورتحال یہ ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کچھ مفسروں نے اس واقعے کو اپنی تفسیر میں درج کیا ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے بھی کیا یہ ممکن بھی ہے، اس قسم کی چیزیں ممکن ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں کہا، نہ ان کی رسول نے ان سے ایسا کہا، بلکہ حقیقت یہ ہے، اصل وجہ جو یہ ہے کہ وہ اگر کسی بھی حالت میں یہ بنی اسرائیل تھے، کسی بھی حالت میں، لیکن ابھی تک ان کے اندر وہ دیانت داری اور ایمانداری موجود تھی، تو قبطی لوگ ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھتے تھے زیورات، تو ان کے زیورات ان کے پاس کافی تھے، ان سے یہ لد گئے، اور راستے میں لد گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بوجھ بھی انہیں ستانے لگا، اور اصل میں بوجھ کیا تھا کہ انہیں یہ بات بہت ستا رہی تھی کہ بھئی یہ تو ہمارے سامنے غرق ہو گئے، اب ان کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، یہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم کیسے ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے مشورہ کیا، چلو ہم ایک جگہ ان کو کہیں ڈال دیں گے، اور پھر ساملی انہیں ڈھال لے گا، ان کی اینٹیں بنائے گا، تو کسی کھچر وغیرہ پہ ان کو چڑھا دیں گے، تو یہ ایک امانت رہے گی ہمارے پاس، پھر کیا کریں گے آئندہ وہ دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم کسی جگہ ان کو ڈال کر، ان کو پگھلا کر ان کی اینٹیں بنائیں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے سب نے اپنے اپنے وہ زیورات اتار کر ڈال دیے، پھر سامری نے انہیں ڈھالا، یعنی سامری ان میں کون تھا؟ یہ دو اس میں باتیں آتی ہیں، دو روایتیں آتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ انہی میں سے ایک فرد تھا، بنی اسرائیل قوم کا ہی ایک فرد تھا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں یہ قبطیوں میں سے تھا، ایمان لا چکا تھا لیکن منافق تھا، بظاہر ایمان لایا تھا لیکن اندر سے وہ منافق ہی تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن یہ جو سامری جب ہم کہتے ہیں، جو یا اس میں لگی ہے لاسٹ میں، یہ بتا دیتی ہے یا نسبتی ہے، یہاں تو کسی جگہ کا، کسی وطن کا نام، یا اس کی نسل کا نام، یا اس کے کسی قبیلے کے ساتھ اس کی نسبت ہے، یہ تھا کوئی خاص، الف لام اسی لیے اس پر داخل کیا گیا، السامری، کوئی خاص تھا یہ، کہ یہ سامری تھا، یہ زرگری اس کا پیشہ تھا، اس نے ہی اس سونے کو، اس زر کو پگھلایا، لیکن پگھلانا کیا؟ اب وہاں ان کے اینٹیں بنانی کیا، بلکہ وہاں سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر قوم کے لوگوں نے کیا کہا، سامری نے بھی ان کو ڈالا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ، تو نکالا ان کے لیے، اجلاً، ایک بچڑا، جسداً، بچڑے کا ایک جسد تھا، یعنی اس کا ڈھانچہ تھا، ایک مورت تھی بچڑے کی، لہو خوار، اس میں سے آواز آتی تھی، گائے کی سی آواز، گائے جو ڈکارتی ہے اس کے ڈکارنے کی آواز آتی نکلتی تھی اس سے،
فقالو، تو لوگوں نے کہا، پھر انہوں نے کہا، ھذا الہکم، یہ تمہارا الہ ہے، یہ تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے۔ فنسیہ، مگر موسیٰ بھول گیا، موسیٰ بھول گیا ہے، وہ اس کو اوپر کہیں ڈھونڈنے چلا گیا ہے، طور کی جانب ایمن میں اس کو ڈھونڈنے گیا ہے، اصل میں یہی تمہارا معبود ہے۔ جب سامری نے کیا کیا، اس سے ایک بچڑا بنایا اور کہا کہ خود اس سے یہ نکل آیا، اصل میں یہی تمہارا معبود ہے۔ اس میں کچھ خاص قسم کی بناوٹ تھی اور کچھ ایسے سوراخ اس میں رکھے تھے کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تھی کہ ایک آواز نکلتی تھی، ایک ایسی آواز جیسا کہ بیل کے ڈکارنے کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہی معبود ہے، اور اس طرح سے لوگ بہک گئے، یعنی ان کا ضمیر ہی کچھ اس قسم کا ہوا تھا کہ وہ مان گئے اس کی بات۔ اب اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، کیا یہ سوچتے نہیں، افلا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، کہ یہ جو بچڑا بنایا، سونے کا جو بنایا گیا، یہ تو ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، ولا یملک، اور نہ یہ اختیار رکھتا ہے، لہم، ان کے لیے، ضرا ولا نفع، نہ ضرر کا نہ نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے۔ گویا کہ ان کی عقل اتنی بھی نہیں رہی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری آواز نہیں سنتا، کہ جو بچڑا ہوتا ہے گائے کا، حیوان ہے وہ، لیکن چلو آواز تو سنتا ہے، جب اسے کوئی پکارتا ہے وہ تو آواز تو سنتا ہے وہ، یہ تو اس حیوان سے بھی گئی گزری چیز ہے کہ یہ آواز بھی نہیں سنتا، اور اسی کو انہوں نے معبود بنایا، اور معبود بنانے کے بعد یہ بھی نہیں سوچا کہ نہ تمہارا کوئی نقصان تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع، یہ کیسا معبود ہو سکتا ہے؟ تو یہ ضمیر جب انسان کا مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس قسم کی باتوں میں بھی وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا جواب تھا قوم کا۔ پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل یہ مکمل ہوا، چوتھا رکوع آیت نمبر 99 تک، آج ہم مکمل کر پائے 89 تک، انشاءاللہ کل ہم جاری رکھیں گے اسے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مولا کی اس کتاب کا مطالعہ خوش دلی کے ساتھ کریں اور اپنا فرض سمجھ کر، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ ذات جس نے فرض کیا ہے تم کو، یعنی کم از کم روزانہ کچھ آیات تو ہمیں سمجھنی ہی چاہیے تھی، ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا، ہمارے بھائیوں نے، بزرگوں نے، کہیں ماہ مبارک میں کچھ آیات کو اگر ہم سمجھتے ہوں گے، حالانکہ یہ تو روزانہ کچھ آیات کا سمجھنا بڑا ضروری تھا، تو یہ چند آیات آج بھی ہم نے سمجھ لی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔